سنیے گا، بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جنوری چل رہی ہے اور جنوری کی 14 تاریخ کو شاید آپ جانتے بھی ہوں گے کہ کائٹ فیسٹیول آنے والا ہے، یعنی پتنگ بازی کا موسم. اور شریعت اسلامیہ کے اندر اس پتنگ بازی کو ناجائز و گناہ قرار دیا گیا ہے. ہمارے یہاں پتنگ بازی کا کوئی تصور نہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، حیرت کا مقام یہ ہے کہ اس فیسٹیول کے اندر جتنا حصہ معاذ اللہ رب العالمین مسلمان لے رہا ہے اتنا غیر بھی نہیں لے رہا ہے. یہ حقیقت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے نقصانات کیا ہے. میں آپ کو ایک دنیاوی طریقے سے سمجھاؤں. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس فیسٹیول کو بنانا یقیناً بہت برا کام ہے اور ایسے بندے کو شریعت اسلامیہ پسند بھی نہیں کرتا. لیکن سنیں، یہ جو فیسٹیول ہے مسلمانوں ہمارے لیے کچھ نہیں، ہمارے لیے کوئی تصور نہیں. لیکن افسوس کیا ہے کہ جو بندہ عید کی نماز میں وقت پر نہیں پہنچتا وہ اس فیسٹیول کے اندر اپنے ٹیریس پہ سب سے پہلے پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. یہ حقیقت. جو 12ویں شریف کے جلوس میں سویا پڑا رہتا ہے وہی بندہ اپنے ٹیریس پہ اس پتنگ بازی کے لیے سب سے پہلے نظر آئے گا. حیرت کیا، ناچ گانے بج رہے ہیں، لوگ ڈسکو کر رہے ہیں، کوئی پتنگ لوٹ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. لیکن میں اس کے نقصانات آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو مال کا ضائع کرنا. کیا کرنا؟ مال کا ضائع کرنا. پتنگ بازی کے اندر کوئی فائدہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا. اب مجھے بتا دو کوئی فائدہ نہیں. ایک تصور یہ کہ ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، لیکن اس قوم کی حیرت ہے کہ جس کی ماں اور بیٹیاں مسجدوں کے دروازے پہ بھیک مانگ رہی ہے وہ ہزاروں روپے پتنگ بازی کے اندر خرچ کر رہے ہیں. حیرت کا مقام. ایک تو فضول خرچی. نمبر 2، دوسرا تصور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ فیسٹیول یہ پیدا کرتا ہے لوٹ مار کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس فیسٹیول کے اندر ہماری قوم کے بچے پتنگ لوٹنے کے لیے جاتے ہیں. یعنی یہ لوٹ مار صرف ابھی پتنگ سے شروع ہو رہی ہے، پھر آگے جا کر وہ بڑا لٹیرا بنے گا. یعنی بچپن ہی سے یہ پتنگ بازی ہمیں لوٹ مار کا تصور دے رہی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے لٹیرا بنا رہے ہیں تو پھر آگے جا کر وہ کیا بنے گا؟ سب سے بڑا لٹیرا ہی بنے گا. ایک نقصان یہ. نمبر 3، چوری. یہ جو ہے فیسٹیول ہمیں چوری کرنے کا بھی ایک ذہن دکھاتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ کسی کے دور کو پکڑ لیا، کسی کی پتنگ کو چرا لیا. تو بچپن ہی سے جو فیسٹیول، جو تہوار آپ کے بچوں کو چوری کرنا سکھائے وہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر پھر چوری نہیں سیکھے گا تو اور کیا سیکھے گا. چوتھی بات، یہ فیسٹیول بچوں کو قتل و غارت گیری کا ایک ذہن سکھاتی ہے. کیا بولتے ہیں پتنگ اڑاتے وقت کہ کاٹ ڈالا، کافی نہیں کھو، یہ ساری چیزیں بولی جاتی ہے. آپ کو تو یہ ایک ہنسی مذاق کا ایک جملہ لگتا ہوگا، لیکن بچپن ہی سے اس کا یہ ذہن بن رہا ہے کاٹنے پیٹنے کا. جو بچپن ہی سے بچہ اپنے ذہن میں کاٹنے پیٹنے کا ذہن بنا لے پھر وہ بڑے ہو کر کیا کرے گا؟ ہاتھ میں قرآن نہیں لے گا، وہ ہاتھ میں خنجر لے گا. یہ حقیقت ہے. تو اپنے بچوں کو بھی بچائیے، خود بھی بچیں. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں اس کا کوئی نظریہ نہیں. تو میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا جو ہمارے تہوار ہیں، جو ہمارا دین ہمیں درس دے رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج ہی افسوس ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں، اسی وجہ سے در در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے دین کا کوئی شوق نہیں. نماز کا اللہ نے حکم دیا، مسجدوں کی حالت دیکھیں آپ. اللہ نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا، رمضان کے اندر کتنے جوان لڑکے ایسے جو روزے نہیں رکھتے. اللہ نے قرآن سیکھنے سکھانے کا حکم دیا. کئی لوگ ایسے جسے سورہ فاتحہ نہیں آتی. تمہیں تمہارے دین کے اندر دلچسپی نہیں ہے اور اوروں کے دینوں کے اندر تمہیں دلچسپی ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام میں دلچسپی ہونی چاہیے، اسلام کے احکام میں دلچسپی ہونی چاہیے. اللہ جل شانہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایسے سارے فیسٹیولوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات، یہ تو انسانیت کا نقصان تو ہے ہی ہے میرے عزیزوں. ہمارے یہاں پرندوں کا بھی احترام سکھایا گیا ہے. کس کا؟ پرندوں کا بھی.
परिंदों को एक साथ लड़वाना झगड़वाना, इस्लाम ने इसकी ममानियत फरमाई। और हमारा इस्लाम तो वो है कि जो परिंदों को एक दाना खिलाने को भी सवाब करार देता है। और कई लोग ऐसे कि जिसने परिंदों पर रहम किया, अल्लाह ने उसके गुनाह को ना देखा, उस रहम की वजह से अल्लाह ने उसे जन्नत की बशारत अता फरमा दी। और इस फेस्टिवल के अंदर कई परिंदे ऐसे, पक्षी ऐसे हैं जो दौरे के जिद में आकर कट कर जमीन पर गिरते हैं। कयामत के दिन अल्लाह आपको इसके हवाले से नहीं पूछेगा। कई लोगों की गर्दनें कटती है। तो ये जुल्म सितम का फेस्टिवल है। हम इंशाअल्लाह इसे रूगर्दानी करेंगे, दूर रहेंगे। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो पतंगबाजी से बचते हुए दूर रहकर हम अपनी घर की टेरेस पर नहीं, इंशाअल्लाह जुम्मा मस्जिद में आकर नमाज पंजगाना अदा करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। अल्लाह पाक